ایک ایکسٹرا کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کسی شوق سے ایکسٹرا اداکارہ نہیں بنی تھی، اور نہ ہی مجھے فلموں میں آنے کا شوق تھا۔ قسمت کا لکھا کہوں یا اپنی نادانی، جس نے مجھ جیسی کئی دلوں کی رانیوں کو فلموں کی راہ دکھا دی۔ میں ہیروئن تو نہ بن سکی، مگر ایکسٹرا گرل بن کر ذلیل و خوار ضرور ہو گئی، اور آج تک خوار ہوں۔ میری کہانی عجیب تو نہیں، مگر ایسی ضرور ہے کہ جس کو پڑھ کر یا تو سبھی مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے اور دوشی ٹھہرائیں گے، یا پھر افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں جو اچھی ہو کر بھی بری سمجھی جاتی ہیں۔ ہاں، میں ایسی ہی تھی، لیکن مجھے کس نے ایسا بنایا؟ یا میں پیدائشی ایک آزاد پنچھی جیسی روح لے کر پیدا ہوئی تھی؟ یہ سچ ہے کہ کچھ تو انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ماحول اور حالات بھی اسے کسی پیچیدہ راستے کا مسافر بنا دیا کرتے ہیں۔ سو میں بھی حالات سے مجبور ہو کر فلموں میں مستقبل ڈھونڈنے نکلی، تو ایکسٹرا ہو کر رہ گئی، اور آج میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں، میری کوئی باعزت پہچان نہیں۔ تبھی کہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو سوچ سمجھ کر اپنے لیے کسی سمت میں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لاہور میں اس جگہ رہتے تھے جہاں سے ایک مشہور فلم اسٹوڈیو بہت نزدیک تھا، لیکن میرا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا۔ پاپا کا اچھا خاصا کاروبار تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، کمی تھی تو صرف ماں کے پیار کی، جو مجھے 4 برس کی عمر میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ شاید یہی کمی تھی جس نے میری شخصیت میں کھوکھلا پن پیدا کر دیا تھا۔ ایک بڑی خالہ کو جنم دیا تھا۔ پاپا بھی مجھ سے اسی باعث بہت پیار کرتے تھے کہ میری ماں نہیں تھی، بہت لاڈ کرتے، مجھ پر کوئی پابندی نہ تھی۔ ایک خاندانی ملازمہ نے میری پرورش کی تھی، مگر وہ ملازمہ تو صرف میری خدمت ہی کر سکتی تھی، وہ مجھے کوئی حکم تو نہیں دے سکتی تھی۔ پاپا کہتے تھے مجھے اپنی بیٹی پر مکمل اعتماد ہے، اور میں باپ اور انا بی بی کے اعتماد کی آڑ میں ہر سوچ و فکر سے آزاد اڑتی پھرا کرتی تھی۔ جب میری عمر 16 برس کی ہو گئی تو میری ملاقات سروش سے ہوئی۔ وہ ایک دلچسپ اور ہر وقت ہنسانے والا نوجوان تھا، انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ اس سے قبل نہال میری زندگی میں آ چکا تھا، جو ہمارے ایک پڑوسی کا بیٹا تھا۔ یہ میری پہلی محبت تھی، مگر نہایت نادان عمر کی، کہ جس محبت کا کوئی سر پیر نہ تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دور سے دیکھ کر مسکراتے۔ وہ میری طرف پھول پھینکتا تو میں اس پھول کی پتیاں مٹھی میں بھر کر اس کی جانب اچھال دیتی۔ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، میٹرک کرتے ہی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا، اور مجھے اچانک اداس کر گیا۔ کسی حد تک اس کی محبت کی تپش سلگتی ہوئی یاد بن کر میرے دل میں باقی تھی، اور میں تنہائی کا درد سہتی تھی، رو پڑتی تھی۔ تبھی مجھے کسی غمخسار سہیلی یا دوست کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انا بی بی سے اپنا دکھ تو نہیں بانٹ سکتی تھی، میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ نہال کا ایک دوست بھی ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ نہال کی یاد کا درد بانٹنے کے لیے میں اس کے دوست ارشد سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ شروع میں باتیں نہال سے متعلق ہوتی تھی، بعد میں ارشد کی ذات سے جڑی دلچسپیاں بھی شامل ہو گئی۔ اب ارشد میرے سامنے تھا، اور نہال آنکھ اوجل پہاڑ اوجل بن کر ماضی کا حصہ بن گیا۔ نہ اس کے جانے کا غم باقی رہا، نہ لوٹ آنے کی امید۔ جتنا وقت ارشد کے ساتھ گزرا، اچھا گزرا۔ پھر وہ بھی بیرون ملک چلا گیا، کیونکہ اس کے والد دبئی میں کام کرتے تھے۔ میں ایک بار پھر تنہا رہ گئی۔ اس کم عمری میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، مگر دل اور روح پھر بھی کسی ساتھی کی تلاش میں بے چین رہنے لگے۔ میں نے ارشد کے ایک اور دوست عابد سے رابطہ کیا، اسے تسلی دی اور بتایا کہ ارشد دبئی سے لندن چلا گیا ہے اور اپنا پتہ اسے دے گیا ہے۔ ان دنوں فون سے زیادہ خطوط کا رواج تھا۔ عابد کہتا مجھے خط لکھا کرو، میں ارشد کو بھیج دیا کروں گا، اور جب جواب آئے گا میں تم تک پہنچا دوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، ارشد کے نام خط لکھ کر عابد کو دیتی، اور وہ مجھے لندن سے آئے خطوط دے دیتا۔ ان خطوط کو بار بار پڑھ کر دل کو تسلی دیتی۔ یوں عابد میرے لیے ایک اہم کڑی بن گیا۔ مجھے بالکل احساس نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں کوئی آزاد پنچھی تو نہ تھی کہ کبھی اس ڈال اور کبھی اس ڈال بیٹھتی، مگر محبت کے اس کھیل کو دلچسپی سمجھ کر ایک طوفان میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ پھر عابد کی شادی ہو گئی اور اس نے مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔
میں اس خاموش جدائی کا سوگ منا رہی تھی۔ ایک دن پاپا نے بتایا کہ ان کے قریبی دوست کا بیٹا بابر ملتان سے لاہور آ رہا ہے اور کچھ عرصہ ہمارے یہاں قیام کرے گا۔ ہمارا گھر بڑا تھا اور کئی کمرے خالی پڑے تھے۔ پاپا نے بابر کے لیے مہمان خانہ تیار کروا دیا۔ شروع میں اس اجنبی مہمان سے دور رہی، مگر وقت کے ساتھ اجنبیت کم ہونے لگی۔ انا بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ پاپا نے پھپھی کو بلا لیا تھا جو اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ پاپا کاروبار میں مصروف رہتے، نوکر اپنے کاموں میں، اور گھر ایک سناٹے میں ڈوبا رہتا۔ بوریت مٹانے کو میں بابر کے کمرے میں جا بیٹھتی، باتیں کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا۔ اس کا دھیان پڑھائی میں رہتا، تاہم میں نے رفتہ رفتہ اسے اپنی طرف متوجہ کر ہی لیا۔ جانے اس میں کیا خاص بات تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے جو مقام بنا وہ باقی سب سے مختلف اور منفرد تھا۔ اگر وہ آنے میں دیر کرتا تو میں بے چینی سے اس کی منتظر ہوتی، اور اگر کسی بات پر ناراض ہو جاتا تو بوکھلا جاتی۔ آج تک میں دوسروں پر روک جماتی، غصہ کرتی، اور لوگ مجھے مناتے تھے، لیکن بابر کو میں مناتی تھی۔ آج جب میں بابر کا موازنہ ان تمام لڑکوں سے کرتی ہوں جو میری زندگی میں آئے، تو وہ سب مجھے غیر سنجیدہ، سطحی، کمزور لگتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابر کی محبت میرے وجود میں دوڑتے ہوئے خون کی مانند شامل ہو گئی۔ میں نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی تک نہ پیا تھا، مگر بابر کی شرافت نے مجھے اس کی کنیز بنا دی۔ میں اس کے کمرے کی بکھری ہوئی کتابوں کو سجاتی، اس کے بستر کی چادر درست کرتی۔ وہ کالج سے آتا تو میں خود چائے بنا کر اسے دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بابر کی آرزو میں جینے لگی۔ میری ایک عادت بہت بری تھی، جب بھی میرے کزن گھر آتے میں ان سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگتی۔ مجھے خیال نہ رہتا کہ بابر کو میری یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ وہ ناراض ہو جاتا، غصہ کرتا۔ میں کہتی کہ بھائی رشتے دار ہیں، ان سے بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ سمجھاتا کہ ہر کسی سے بے تکلف ہو جانا اچھا نہیں ہوتا، لڑکوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے، کسی کو تمہارے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آتا کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ میں ایسا کیوں کرتی ہوں۔ میں اسے سمجھاتی کہ بچپن میں میری ماں وفات پا گئی، نوکرانی کے سہارے پلی بڑھی، کسی نے کبھی مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، اس لیے مجھے ٹوکنا برا لگتا ہے۔ آخر کسی سے بات کر لینے میں کیا برائی ہے، میرا دل تو صاف ہے۔ وہ کہتا نسرین تم ایک لڑکی ہو، اور لڑکیوں کا یوں بے باک ہو جانا ان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھو، میں تم سے ایک حد میں رہ کر بات کرتا ہوں نا، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ تم تو جب کسی سے باتوں میں محو ہو جاتی ہو تو اپنے سراپے سے بھی بے خبر ہو جاتی ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے۔ وہ یوں مسلسل مجھے سمجھاتا رہتا، یہاں تک کہ مجھے اس سے کوفت محسوس ہونے لگی، کیونکہ میں خود کو بدل نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ مجھ پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ہر وقت اپنی مرضی تھوپنا چاہتا ہے، اور یہی بات مجھے کسی کی بھی کبھی پسند نہیں آئی۔ میں نے اس سے بے توجہی برتنا شروع کر دی، تو اس نے بھی مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ اب مجھے کسی پل قرار نہ آتا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ تب میں نے اسے خطوط لکھنے شروع کر دیے اور اپنی سچائی بیان کی۔ میں نے لکھا کہ نہال، سروش، ارشد، عابد، یہ سب میری زندگی میں آئے، مگر میری ان سے صرف خیالی پاکیزہ محبت تھی۔ ماں کی شفقت کی کمی نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا، اور میں نے روحانی سہارے تلاش کیے، لیکن دل میں کبھی کوئی میل، برائی یا بدنیتی نہیں تھی۔ ان سے باتیں کر کے خوشی ملتی تھی، مگر میرے دل کا خلا کبھی نہ بھر سکا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری سچائی بابر کے دل پر اثر کرے گی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بھی یہی کہتا رہا کہ ہر لڑکے سے بے تکلف ہو کر بات کرنا معیوب بات ہے۔ جب اس کی نصیحتیں تکلیف دہ حد تک بڑھ گئیں تو مجھے اس سے الجھن ہونے لگی، چڑ ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ میں کوئی بری لڑکی نہیں، جبکہ بابر ایک شکی مزاج اور تنگ نظر انسان ہے۔ ایسا انسان کبھی کسی کو خوشی نہیں دے سکتا۔ میں اسے یہ بھی کہتی تھی کہ تم شکی ہو، میں اتنی بری نہیں ہوں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، تو پھر تم مجھے اپنا ذہنی غلام کیوں بنانا چاہتے ہو؟ میں جانتی تھی کہ بابر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ایسا سخت رویہ اختیار کرتا تھا۔ اس کے سوا اس کی اور کوئی نیت نہ تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ میں ہر غیر مرد سے دور رہوں،
میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے ہر وقت بگڑے رہنے سے پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ آج تک نہ کسی نے مجھے اس طرح ڈانٹا تھا، نہ اس طرح کا غصہ دکھایا تھا۔ ایک دن جب میں اپنے ماموں کے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی، بابا نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا کہ ڈھیٹ لڑکی، تم باز نہیں آ سکتی، تو میں خود تمہاری زندگی سے دفع ہو جاتا ہوں۔ تم کبھی کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری ذات پر یقین کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اس کے جملوں نے گویا میرے دل پر انگارے برسا دیے اور میں اس سے دور ہو گئی۔ ایک دن میرا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا، نسرین، کیا تم میرے ساتھ باہر گھومنے چلو گی؟ میں بھی اندر سے تبھی بیٹھی تھی، فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں میں نے اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ لیکن جب میں گھر لوٹی تو بابر بہت غصے میں تھا۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم تو تماشا بن گئی ہو۔ میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی اور منہ پھیر کر وہاں سے چلی آئی۔ اب میں نے اس سے مکمل طور پر بات چیت بند کر دی۔ اس کے بعد وہ افسردہ اور کھویا کھویا سا رہنے لگا، مگر اب مجھے اس کی پریشانی سے خوشی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھ پر اس کی طرف سے بحثی چھا چکی تھی۔ میں جان بوجھ کر اپنے کزن سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تاکہ اسے جلاؤں۔ وہ میرے اس رویے کو قطعی ناپسند کرتا اور میں اتنی دور نکل چکی تھی کہ اب وہ مجھے ایک حقیر سا انسان محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ ہر ناتا توڑ دیا اور دل و جان سے اس سے دور ہو گئی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ آخر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تم سے واقعی محبت کرنے لگا تھا، لیکن تم نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ تم نے مجھے محبت دے کر پھر وہی محبت چھین لی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تمہارا بھلا چاہا، تمہیں عزت سے اپنانا چاہا، اور تم نے مجھ سے برا سلوک کیا۔ یاد رکھنا، وہ خطوط جو تم نے مجھے لکھے اب تمہارے مستقبل کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ میں نے بے نیازی سے جواب دیا کہ جو کرنا ہے کر لو، مجھے تمہاری بالکل بھی پرواہ نہیں۔ میں نے پاپا سے بھی اس کی شکایت کر دی کہ بابر کو فوراً گھر سے نکالا جائے۔ پاپا بولے کہ بیٹی ذرا سا صبر کر لو، اس کے امتحان ہو جائیں گے تو وہ چلا جائے گا۔ تم نہیں جانتی اس کے والد کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تم بس اس سے بات ہی نہ کیا کرو۔ کاش مجھے اس وقت سمجھ ہوتی کہ بابر سب لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں باعزت رہوں، عزت سے جیوں، اسی لیے وہ مجھے روکتا ٹوکتا تھا۔ مگر میرے اندر نہ صرف لاپرواہی تھی بلکہ شاید کوئی انا یا گھمنڈ بھی تھا۔ میں نے اس کے خالص جذبے کو بھی ٹھکرا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ ایک شکی اور روک ٹوک کرنے والا انسان ہے۔ بھلا ایسا شخص مجھے کیسے خوش رکھے گا؟ اگر میں شائستگی سے اس سے بات کرتی، معذرت کرتی اور اپنے خطوط مانگ لیتی تو وہ یقیناً مجھے وہ خطوط واپس دے دیتا، لیکن میں نے تو اسے حقارت دکھا کر ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دیا۔ اور وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بابر کے امتحان مکمل ہوئے اور وہ ہمارے گھر سے چلا گیا۔ میں نے جاتے وقت اس سے کہا کہ شکر ہے تم دفع ہو رہے ہو، روکنے ٹوکنے والی مصیبت میرے سر سے ٹل گئی۔ 1 سال بعد پاپا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ انہوں نے شادی میں بابر اور اس کے والدین کو بھی مدعو کیا۔ اس کے والدین تو آئے مگر بابر نہ آیا، تو میں نے اسے فون کر کے تانا دیا کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں، میری خوشی دیکھ کر جل گئے یا حوصلہ نہیں رہا۔ یہ وہ آخری چوٹ تھی جو میں نے اپنی نادانی سے خود ہی اپنی زندگی پر لگا دی۔ اگر میں اسے یہ سب کچھ نہ کہتی تو شاید وہ بھی وہ سب کچھ نہ کرتا جو پھر ہوا۔ اسی شام وہ ہمارے گھر آیا۔ میری شادی کا 3 دن تھا اور میں چوتھی کی رسم کے لیے مائکے میں موجود تھی۔ بابر نے میرے شوہر کو باہر لے جا کر بات کی اور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ لیکن جب میرا شوہر واپس آیا تو وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ دلہن بیگم، یہ سروش، نہال، ارشد اور عابد کون ہیں؟ اور بابر تمہارا کیا لگتا تھا؟ تم اب تک کتنے لڑکوں سے محبت کر چکی ہو، چاہے وہ محبت پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو؟ مگر اس کا گواہ کون ہے اور کون یقین کرے گا؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، زبان کنگ ہو گئی، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں بس اتنا کہہ سکی کہ تو آخر بابر نے وہ خطوط دکھا ہی دیے، حالانکہ میں نے اسے ایسا کمظرف نہیں سمجھا تھا۔ یہ سن کر فہیم اور بھی بھڑک اٹھا۔ اسے کہا، ہاں، اور یہ رہے تمہارے کارناموں کی دستاویزات۔
یہ کہہ کر اسے وہ خطوط میرے منہ پر دے مارے۔ اس کے بعد وہ لاہور سے سیالکوٹ چلا گیا اور میری زندگی اجڑ کر رہ گئی۔ پاپا نے بہت کوشش کی مگر فہیم مجھے قبول کرنے پر راضی نہ ہوا اور بات طلاق تک جا پہنچی۔ جب تک پاپا زندہ رہے مجھے ایک سائبان حاصل رہا، لیکن ان کی وفات کے بعد سب کچھ بکھر گیا۔ ایک دن پڑوسن کے بھائی کے مشورے پر میں فلم اسٹوڈیو چلی گئی، کیونکہ اب زندگی کی گاڑی خود ہی کھینچنی تھی۔ میرے پاس نہ ڈگری تھی نہ ہنر، بس ایک چہرہ تھا۔ فلمی دنیا میں سب نے دلاسا دیا مگر کبھی ہیروئن نہ بنایا گیا، صرف ایکسٹرا کے کردار ہی ملے۔ کہتے تھے کہ پہلے ایکسٹرا کا تجربہ حاصل کرو، پھر کسی دن مرکزی کردار بھی مل سکتا ہے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ میں ہمیشہ ایکسٹرا ہی رہی، نہ کوئی اہم کردار ملا نہ پہچان۔ وقت گزرتا رہا، جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا بھی تھا، اور یوں اداکاری کا سلسلہ جاری رہا۔ شاید میں اچھی اداکارہ نہ تھی یا قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزر گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ ایکسٹرا کردار بھی ملنے بند ہو گئے۔ اس کے بعد نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہوگی۔ سوچتی ہوں اگر میں بابر کی بات مان لیتی تو شاید آج اس جنگل نما زندگی میں یوں تنہا نہ ہوتی۔ محض باتیں کرنے کے شوق نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ لڑکی چاہے کتنی خوبصورت ہو، اگر اس کے پاس عقل و شعور نہ ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور خوبصورتی کا سورج تو ایک دن ضرور غروب ہو جاتا ہے۔ تب وہ لڑکی لاوارث ہو جاتی ہے، کہیں کی نہیں رہتی۔ اور وہ خطوط جن کی وجہ سے فہیم نے مجھے طلاق دی، اگر خطوط نہ لکھے ہوتے تو کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا، اور نہ فہیم کو یقین آتا، نہ مجھے طلاق ملتی، مگر افسوس، نادانی۔